اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ لقمان. سورہ لقمان 21ویں پارے کی دوسری صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی. اور قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے، ترتیب توقیفی، جس ترتیب پر قرآن مجید ہے، ترتیب توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، مقرر ہے. تو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 31ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 57، 5 اور 7. تو یہ مکی صورت ہے. آیات اس کی ہیں 34، 4 رکوع ہیں اس میں. تو اس کے دوسرے رکوع کا آغاز ایک قصے سے ہے. وہ قصہ حکیم لقمان کا ہے. اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ لقمان. اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز. تسمیۃ الکل یعنی کسی جز کو لے کر کل کو نام دے دینا، جز کو لے کر کل کو نام دے دینا. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ لقمان، اس قصے کی مناسبت سے ان کی نصیحتیں ہیں کچھ. تب اس کا آغاز اللہ تعالیٰ فرمانے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اور جمہور کے مطابق حروف مقطعات جو ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں. متشابہ کہتے ہیں ایسی آیات کہ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ راز ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. تو اس کے معنی متشابہ کا حکم یہی ہے کہ اس کی جو بھی مراد اللہ کے ہاں متعین ہو اس پر کیا رکھا جائے، اس کے حق ہونے پر اعتقاد رکھا جائے. یعنی ہم اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کی اللہ کے ہاں جو بھی مراد ہے وہ کیا ہے، برحق ہے. اس کے برحق ہونے پر ہم کیا رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں. تو اس کا حکم یہی ہے متشابہ آیات. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی. ہدی و رحمۃ للمحسنین، اور وہ کتاب کیسی ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے للمحسنین، نیکوکاروں کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے. اور وہ کون لوگ ہیں، تو خود ہی آیت میں ان کی تفسیر آ رہی ہے. محسنین کی تفسیر اگلی آیت کر رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو کیا کرتے ہیں، قائم رکھتے ہیں. نمازوں کو قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے تمام آداب اور شرائط کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو کیا کرنا، ادا کرنا. اسی میں ساری صورتیں داخل ہیں کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا، اس کے جتنے واجبات فرائض ہیں ان تمام کا کیا رکھنا، خیال رکھنا. یہ مطلب ہے اقامت صلاۃ. اسی میں نمازوں کی پابندی ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو باقی زندگی ہے، نماز کا اثر قرآن میں یہ بیان کیا گیا نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو وہ کہتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باقی جو زندگی ہے اس پر بھی نماز کا اثر کیا رہے، قائم رہے. تو یہ مطلب ہے اقامت صلاۃ. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر کیا رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صورت، ابھی ہم نے کہا کہ یہ مکی صورت ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محسنین وہ لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. حالانکہ زکوٰۃ کی فرضیت تو کہاں ہوئی ہے، مکہ میں نہیں ہوئی، مدینہ میں، 2 ہجری میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو مکہ میں ہی ہو گئی تھی. اسی مناسبت سے یہاں پر کیا ہے، یؤتون الزکاۃ. باقی جو اس کی تفصیلات ہیں کہ زکوٰۃ کتنے مال کی مقدار پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور کون کون لوگ مستحقین زکوٰۃ ہوں گے، یہ تفصیل کہاں پر نازل ہوئی، مدینہ منورہ. یعنی زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم مکہ میں ہی آ گیا تھا.
اس کی جو باقی تفصیلات ہیں وہ کہاں پر نازل ہوئیں؟ مدینہ۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہی لوگ علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب۔ اولئک آ گیا، پھر ساتھ حسر آ گیا، ضمیر آ گئی نا، ضمیر منفصل، مرفوع منفصل، ہم المفلحون، تو حسر آ گیا، یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ میں ایک شخص ہوتا تھا، نضر بن حارث قریشی، مکہ کے جو کفار تھے ان میں ایک شخص، تو وہ کہیں گیا ہوا تھا فارس وغیرہ، وہاں سے وہ اجمی بادشاہوں کے قصے لے کر آیا، ان کے قصوں پر مبنی کہانیاں ان کی بنی ہوتی تھیں، وہ لے کر آیا۔ اس نے یہاں آ کر لوگوں کو کیا کرنے شروع کر دیے، مکہ میں آ کر لوگوں کو وہ قصے سنانے شروع کیے، اور اس نے کہا کہ تم چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، یہ قصے سنو میرے سے، شاہان عجم کے، اجمی بادشاہوں کے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کسی جگہ گیا ہوا تھا، وہاں سے وہ ایک گانے والی عورت لے آئے، جو یعنی گانا گاتی تھی، تو وہ پھر لوگوں کو اکٹھا کر لیتا، وہ کہتا تھا کہ بجائے اس کے کہ تم کیا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، تم اس سے کیا کرو، اس کا گانا سنو۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ اور اشتراء کے یہاں معنی کیا ہے؟ اشتراء کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز لینا، ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز لینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو خریدتا ہے کس کو؟ لَهْوَ الْحَدِيثِ، لغو باتوں کو، بیہودہ باتوں کو، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ بناتا ہے اس کو مذاق، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ بناتا ہے اس کو مذاق، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دردناک اہانت والا عذاب، ذلت والا عذاب۔ تو اب یہاں لفظ آ رہا ہے لہو الحدیث، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ لہو الحدیث میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو انسان کو ضروری کاموں سے کیا کر دیں؟ غافل کر دیں۔ وہ تمام چیزیں جو انسان کو کیا کر دیں؟ ضروری کاموں سے، یعنی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان سے کیا کر دیں؟ غافل کر دیں۔ اور دوسری تفسیر اس کی گئی ہے کہ لہو الحدیث سے مراد بے مقصد کام، یعنی کوئی بھی ایسے کام جو انسان کرتا ہو اور ان کا فائدہ کوئی نہ ہو، بے مقصد کام، وہ لہو الحدیث میں کیا ہے؟ داخل۔ اور ایک تفسیر اس کی وہ گانے بجانے کے ساتھ کی گئی، لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور گانے بجانے کے آلات۔ اور چوتھی تفسیر اس کی یہ ہے کہ لہو الحدیث میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو اللہ کی یاد سے کیا کر دیں؟ غافل کر دیں۔ تو اس کی چار تفسیریں ہوں گی، یعنی وہ چیزیں جو انسان کو ضروری مشاغل سے غافل کر دیں، بے مقصد کام، گانا بجانا، اور وہ تمام چیزیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے کیا کر دیں؟ غافل کر دیں۔ تو اسی آیت کی ضمن میں پھر مفسرین نے مختلف جو کھیل ہیں ان کے بھی احکام بیان کیے گئے، تو ان کے بھی پھر اسی طرح درجے بنیں گے۔ کوئی بھی کھیل جو ایسے ہیں جن سے انسان کے عقائد میں بگاڑ پیدا ہوتا ہو، ایسے کھیل جن سے کسی بھی انسان کے عقائد میں بگاڑ پیدا ہو، تو وہ کیا ہوں گے؟ کفر ہوں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ کفر ہوگا، ان سے بچنا ضروری ہوگا۔ اور ایسے کھیل جو انسان کے عقائد میں تو بگاڑ پیدا نہ کریں، البتہ اس کے اعمال میں کیا کریں؟ بگاڑ پیدا کریں، اور اس کو کسی حرام میں کیا کر دیں؟ مبتلا کر دیں۔
ٹھیک ہے. اور بہت سے کھیل اب جو خاص طور پہ موجودہ دور ہے، یعنی جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں بہت سے کھیل ایسے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کھیلوں کے اندر ہی آتی ہیں جو انسان کے عقائد میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں. یعنی اس کو پتہ نہیں لگتا، لیکن وہ لاشعوری طور پر، جانتے بوجھتے نہیں، غیر ارادی طور پر وہ چیزیں اس کے اندر کیا ہو رہی ہوتی ہیں، داخل ہو رہی ہوتی ہیں. سب بچے ہوتے ہیں چھوٹے، اب وہ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں. جیسے وہ ایسے کارٹون دیکھتے ہیں جن میں زیادہ ہندی تہذیب کو دکھایا جاتا ہے، یا کوئی بڑے لوگ بھی وہ ایسے ڈرامے دیکھیں اگر جن میں کسی دوسری تہذیب کو دکھایا جائے، تو وہ آہستہ آہستہ وہ چیز ان کے اندر کیا کر رہی ہوتی ہے، سرایت کرتی ہے. اور وہ ان کو لاشعوری طور پر، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، لیکن وہ چیز آہستہ آہستہ ان میں کیا کر رہی ہوتی ہے، سرایت کر. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بہت سے بچے عام گفتگو کے اندر بہت سے الفاظ ایسے بولتے ہیں جو ہندی الفاظ ہیں، تو وہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ انہی چیزوں سے وہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سے کھیل ایسے ہیں جو انسان کو کسی حرام میں مبتلا کر دیتے ہیں، جیسے جوا ہے. اس سے وہ دائرہ اسلام سے تو نہیں نکلتا، البتہ یہ ہے کہ وہ کس میں داخل ہو گیا، حرام میں مبتلا ہو گیا. اور اگر کوئی کھیل ایسے ہیں جن سے نہ تو وہ کسی کفر میں داخل ہو رہا ہے، نہ اس سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو اس کو بھی فقہاء نے کس میں لکھا ہے، مکروہ میں لکھا ہے. اگر وہ ایسے ہوں کہ ان سے کوئی ثمرہ حاصل نہ ہو، کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو، بے مقصد ہو. اور چوتھی قسم وہ ہے ایسے کھیل جس میں کیا ہو، کوئی جسمانی یا ذہنی، یا تو کوئی جسمانی اس کی ورزش ہو رہی ہو، یا کوئی ذہنی اس کو چستی حاصل ہو، ذہن تیز ہو رہا ہو. تو اس صورت میں ان کھیلوں کی کیا ہو، وہ کھیل کیا ہیں، مباح ہیں اور جائز ہیں، بشرطے کہ ان میں کوئی ایسی شرط نہ لگائی جائے جو کیا ہو، حرام. جیسے مثلا کرکٹ لے لو. اب اگر کوئی کرکٹ کھیلتا ہے تو اس میں کیا ہے، یعنی اس کا جسم پورا استعمال ہو رہا ہے. یہ فٹ بال ہے تو اس کی جسمانی کیا ہو رہی ہے، ورزش ہو رہی ہے. اس حد تک تو یہ کیا ہوگا، اس کی اجازت ہوگی. لیکن اگر اس کھیل کی وجہ سے اس کی ذمہ داریوں میں کیا واقع ہو رہا ہے، خلل اور رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، یا اس میں وہ کوئی ایسی شرط لگا لیتا ہے جس کو اسلام کیا کرتا ہے، منع کرا ہے، تو پھر یہ کس میں چلا جائے گا، حرام میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو بلکہ ایسے کھیل یا ایسی تفریح جس سے انسان ذہنی طور پر کیا ہو جائے، دوبارہ بیدار ہو جائے، اس کی ذہنی ورزش ہو یا کوئی جسمانی ورزش ہو، ان کھیلوں کی کیا کی گئی ہے، اسلام میں حوصلہ افزائی کی گئی. جیسے بعض حدیث میں تیر اندازی کا حکم آتا ہے، تیراکی کا حکم آتا ہے. کیا؟ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ کسی کے دین میں کس چیز کو دیکھوں، خشکی اور شدت کو دیکھوں. یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص، ہمارے معاشرے میں بھی دینداری کا ایک تصور یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اب جو اگر وہ دیندار ہو گیا، وہ باقی تمام چیزوں سے کیا ہو جائے، کٹ جائے، علیحدہ ہو جائے. حالانکہ یہ کیا ہے، رہبانیت ہے، جس کی حدیث میں کیا کی گئی ہے، ممانعت کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں کیا نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے. اس چیز سے کیا کیا گیا، منع کیا گیا. اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ تمہارے دین میں کیا ہو، خشکی اور شدت آ جائے. یہ انسان ہر معاملے میں ہر کسی پر کیا کرے، سختی اور شدت سے پیش آئے. ٹھیک ہے. تو یہ دین اسلام کا یہ تصور نہیں، کہ جو صحیح دین اسلام ہے اس کا یہ تصور نہیں ہے. تو عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو زیادہ دیندار ہوگا وہ زیادہ کیا ہوگا، شدت والا ہوگا. ہاں، ایسے امور میں شدت جو صراحتاً کس سے ٹکراتے ہوں، نصوص سے، ٹھیک ہے، یا ان سے کسی عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو، وہ کیا ہے، یعنی وہ ایک پسندیدہ چیز ہے، مستحسن عمل. تو اسی سے پھر اس چیز کا بھی حکم ہو گیا اسی آیت کی روشنی میں کہ گانا
اور اس کی تمام اقسام وہ کیا ہیں؟ حرام۔ البتہ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی آواز سے پڑھنے والا ہو اور اس میں کوئی ساز وغیرہ نہ ہو اور وہ کوئی ایسے اشعار وغیرہ پڑھے جن کے مضمون میں کوئی خرابی نہ ہو عقیدے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، شریعت کے دیگر احکام کے لحاظ سے، تو اس کے سننے میں کیا نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ کیا نہ ہو، وہ پڑھنے والا کوئی عورت نہ ہو، اجنبی عورت نہ ہو، ٹھیک ہے، یا ایسی آواز نہ ہو جس سے شریعت نے کیا کیا، منع کیا، یا اس میں کوئی میوزک وغیرہ ایسی چیزیں نہ ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو وہ پیٹھ پھیرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، یعنی آیات کو سن کر پیٹھ پھیرتا ہے، تو یہ کنایہ ہے کس سے؟ اعراض کرنے سے۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں کیا ڈال دیا، کیا ہے، بوجھ، یعنی اس نے اپنے کانوں میں کوئی ایسی رکاوٹ، کوئی ایسا بوجھ ڈال لیا جو ان آیات کو سننے سے کیا ہو، مانے ہو۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بشارت دے دیں، اس کو اعلان کر دیں، بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کا۔ چلو بس اس کا